بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل ولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وردکت وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو آزادار بنا دے بڑی مالک آپ کو سلامت رکھے سیدہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے چلیں آپ نے اتنی خوبصورتی سے دعائیں اللہ دراز بکرات کون اللہ دراز سمجھے اچھا علی جانے رسول جانے جا آپ کو بے نیا سمجھے واہ واہ کوئی بھی نہیں ہم سر علیدہ جب میں مولا دا نام حاکم اپنی افضل نماز سمجھے نماز اونی قبول ہو سی چہنے دل بچ ملائے نماز اونی قبول ہو سی چہنے دل بچ ملائے خدیر خمدہ ملنگ ہو سی موالی او نیک نام ہو سی علی مجسم وجود حق کے علی مجسم وجود حق کے تجھے پوچھا کہ وہی حرامی اندی عبادت حرام ہو سی ادھا جہنم مقام ہو سی واہ واہ یہ ہے حقیقی تبلیغ اسی کو تبلیغ کہتے ہیں اسی کو مولا کا کرم کہتے ہیں مولا انہیں سلامت رکھے چلیں میں ایک دعا پھر اور کرتا ہوں میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے دل کا یہ تخت بھی عباس کو نندہ کر دے تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے میں پھر پڑھتا ہوں میں لاکھ دفعہ پڑھتا ہوں میں پھر دعا کرتا ہوں تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے رب زدنی علما سارے مل کے بلند آواز سے صلوات جی بیٹا مالک آپ کو سلامت رکھیں خطبہ مولا کا میں نے بڑا پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا قریب تقربت بالقرب والقرب فی قرب قربک یا قریب یا قہار تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہرک یا قہار والجلی یا قاہر الدبی ولی الولی مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علیم بے علیم بے علی صلوات دعا ہے رب عظیم کی برگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ میں سچی بات یہ ہے کہ اندر سے ڈرا ہوا تھا کہ اتنے بڑے بادشاہ کی نگری ہے میں بڑا متقد ہوں مرشد پاک کا اور مجھے عقیدہ انہی کی کتب سے ملا ہے
مولا گواہ ہے، جب سے میں نے مجالس المنتظرین کی 5 جلدیں خریدی پھر پڑھی، اور ایک ایک سطر میں اتنا عقیدہ ہے کہ ان پہ بڑا کرم تھا سرکار کا، ٹھیک ہے، اور یقیناً وہ محمد والے محمد کی کچہری میں ہے، وہاں ذکر سرکار کر رہے ہوں گے، امام زمان پہ کوئی نہ کوئی سلام لکھ رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی نوحہ پڑھ رہے ہوں گے۔ بادشاہ کے شہر میں میں پہلی دفعہ آیا ہوں، یہ مجھے شرف حاصل ہوا ہے، تو میں ذہنی طور پہ تھوڑا سا ڈرا ہوا بھی تھا کہ جس شہر سے اتنی بڑی ہستی ہے، پتہ نہیں وہاں مزاج کیا ہوگا، پتہ نہیں وہاں میں کیسے پڑھ سکوں گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی طبیعتیں دیکھ کے اور بادشاہ کی زیارت کر کے میرا مولا گواہ ہے، میرا کانفیڈنس بحال ہو گیا، مجھے لگ رہا ہے کہ جہاں جنت ہے۔ مالک سلامت رکھے جی، آپ کی کیا بھائی تو جی سلام ہے جی، تو ہم سلام ہے جی، مالک سلامت رکھے، مالک کسی کا محتاج نہ کرے۔ بھائی نے میں کھل کے ہی پڑھتا ہوں، علی کے نوکر کھل کے ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ابن زیاد کے دربار میں کھڑے، یہ تو حسین کا دربار ہے، یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ بیٹا جو آپ نے کہا ہے، ذیشان نام ہے آپ کا؟ ہاں، تم نے کہا ہے ہاں، آپ نے خطبہ کہا ہے مجھے مولا غازی کا، اور بھی بھائیوں نے کہا ہے، لیکن بالکل میں کہیں اور طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ نہیں کا کیا مطلب ہے؟ چلو دیکھتے ہیں، میں ایک مصرع امام زمان پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کے ورد سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سمت جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے۔ بابا جی اگر آپ بھی بول پڑتے، یہ سارے بندے بول پڑے، آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار آپ کو دیکھا ہے اور آپ مولا کا ذکر بڑے اچھے طریقے سے سن رہے ہیں۔ رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے، فلک کے چوروں پہ ذوالفقار علی چلانے کو آ رہا ہے۔ شاباش، مولا ملنگ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، جتنے سید بیٹھے ہو حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے، سیدوں کے صحت آباد رہے۔ وہی چوتھے مصرے میں جب منشا پہلے ہی جنت ہے اور میں اس کو نجف میں تبدیل کرنے لگوں، بھائی جان شرط ہے غلام ہو کے ان کی توجہ ہو۔ رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے، فلک کے چوروں پہ ذوالفقار علی چلانے کو آ رہا ہے۔ ہمارے گھر پہ علم گوارا نہیں، تمہیں کیا بنے گا تیرا علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے۔ شاباش جی بھائی جی بابا جی مل کے حیدری سمجھے جاؤ، میں وقت پڑھتا تو نعرہ لوا تو میں وقت پڑھ دینا، نعرہ لو۔ کیا جی بابا جی آپ سید ہیں، نوکر ہیں سیدوں کے، میں سیدوں کا کمی ہوں۔ ایک دن کے سید کو بیٹھنا نہیں ہے آپ نے، ایک دن کے سید کو باپ سمجھتا ہوں، ایک دن کی سید دادی کو ماں سمجھتا ہوں، جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ حرامی ضرب حرامی ہے۔ جو آپ نے تبصرہ کیا میں اس پہ شعر پڑھنے لگوں اور آپ کو غازی کی قسم آپ کا ضمیر بولے تو اتنا بولنا ہے جتنا میرا حق بنے۔ رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے، مرشد میرے پاس رکھنا بلند۔ رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے، فلک کے چوروں پہ ذوالفقار علی چلانے کو آ رہا ہے۔ ہمارے گھر پہ علم گوارا نہیں، تمہیں کیا بنے گا تیرا علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ مولوی جی، میں سوچتا ہوں کہ مولوی جی تمہارے فتووں کا کیا بنے گا؟ علی کا بیٹا نماز میں خود علی پڑھانے کو آ رہا ہے۔
میں بسم اللہ بیٹھ مل گیا ہے. میں سوچتا ہوں کہ مولوی جی ہاں مجلس پوری پڑھوں گا انشاءاللہ، بے فکر ہو جائیں. آپ نے مجھے لیٹ کر دیا ہے، ویسے 2 سے 3 پڑھنا تھا میں نے، ابھی 3 ہونے والے ہیں. چلیں مولا مشکل کشا ہے، حسین جانے تو لین جانے انشاءاللہ. جی جی چلیں ایک شعر میں اور پڑھ دوں، اس شعر کی قیمت ملے پھر میں دیکھتا ہوں میں نے کتنا پڑھنا ہے. میں سوچتا ہوں کہ مولوی جی تمہارے فتووں کا کیا بنے گا؟ علی کا بیٹا نماز میں خود علی پڑھانے کو آ رہا ہے. کہو یہ نسل یزیدیت سے کہ پاؤں رکھے سنبھال کر ہو، حسین مہدی کی شکل میں پھر تمہیں مٹانے کو آ رہا. شاباش. جو ہاتھ بلند نہیں ہوا وہ ہوتا ہی نہیں، جو ہاتھ بلند نہیں ہو سکا وہ آپ جیو بیٹا، آپ جیو میرا بچہ. حسین دی ماں کسی نام ہوتا. میں سوچتا ہوں مالک سلامت رکھے. میرے بعد ذاکری کے حوالے سے بڑا خوبصورت ذاکر، قصیدے کے حوالے سے بڑا معتبر نام جناب ثاقب عمران جعفری تشریف فرما ہے، وہ پڑھیں گے. اور جناب ذاکر مظہر عباس نام ہے نا، جناب مظہر عباس تشریف فرمائے. جی جی میں لکھ بسم اللہ کرا. آپ کیوں میری بات کرنا کیا بنے گا تیرا جو ہے نا آپ نے کہا وہ نہ بنے گا. اور پھر میں کیا بنتی رانا دے، پھر میری گل ضائع نہ کرے دے. ٹھیک ہے، منافق سے ولایت کا ولی مانا نہیں جاتا، بگوڑوں سے کبھی شیر جلی مانا نہیں جاتا. علی سے بغض رکھنا بھی تو مجبوری تمہاری ہے کہ ماں اچھی نہ ہو تو پھر علی مانا نہ. آپ جیے دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری. میں بسم اللہ کرا، میں صدقے در حسین دی ماں کسی نے محرز لگا. پاک سیدہ آپ کو سلامت رکھو. علی سے بغض رکھنا بھی تو مجبوری تمہاری. کہتا جی ناراض نو سید نے، سید بادشاہ نوکر ہے تھوڑا، یہ تسبیح تے کوئی جیب چپاؤ، اے علی علی کرنا ہی تسبیح ہے. ناراض نہ ہوئے میں کمیاں سیدہ تھا، علی علی تو بڑی تسبیح ہے ہی کوئی نہیں. یہ وہ اچھا میں نوکر میرے واسطے دعا ہی کرے سو. میں ممبر ہے قبر حسین ہے، امام حسین بادشاہ دا ممبر ہے، 14 دی کچہری ہے تے غازی دا پار ہے. ٹھیک ہے، امام زمان ناظم پورے کائنات. میں بیٹھا بس تے شیخی نس گئے. چلو آ گئے. امام حسین علیہ السلام تو سلامت رکھن میرے واسطے خصوصی دعائی میرے سو. اس گھر نال میرے بڑی عقیدت ہے. ٹھیک ہے، اور ایک مصرع میں تواڈے واسطے پڑھ لگا تو تواڈے تو دعا لے لگا. میں کہہ رہا ہوں اللہ کی ضمانت ہے یہ حیدر کی ولایت. اے پچھلے بندے مجلس نہیں بیٹھے جب نوکر غازی نے چوتھے مصرع تے جتنا میرا ضمیر بولے اتنا بولو تاکہ ہمارا سلام سرکار وفا تک پہنچ جائے. اللہ کی ضمانت ہے یہ حیدر کی ولایت. اللہ کی ضمانت میں خیانت نہیں ہوتی. تم دشمن حیدر سے بھی رکھنا نہ تعلق، کیوں اس جرم کے مجرم کی ضمانت ہے. جی بھائیان، جی بھیا، جی مرشد، جی شد. تم دشمن حیدر سے بھی رکھنا نہ تعلق، اس جرم کے مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی. یقین کریں میں کچھ اور نکال کے کھڑا ہوا ہوں، لیکن مومن کا جو حکم ہوتا ہے نا اور مومن کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کرنا بہت بڑا عمل ہے.
حالانکہ میں پہلی دفعہ میں نے کون سا پہلے غازی کا خطبہ جہاں پڑھا ہے وہ بات نہیں ہے، میرا دل کچھ اور پڑھنے پہ تھا، لیکن بیٹا تیرا حکم ہے اور آپ کا حکم ہے، میں حکم کی تعمیل کروں۔ غلام ہو جی بات مشکل ہے، سنیں گے یہ بات؟ مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے؟ اسی جملے پہ میرے مرشد پیر و مرشد سید جعفر زمان بادشاہ نے تیسری جلد لکھی ہے مجالس المنتظرین کی، اور وہ جلد جس بندے کا عقیدہ کمزور ہے وہ پڑھے۔ مولا گواہ ہے مجالس المنتظرین پڑھنے سے بندے کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ میں کربلا میں تھا، ایسی وہ جلد ہے۔ میں خطبہ مولا کا پڑھ رہا ہوں، اتنے خوبصورت لفظ انہوں نے لکھے اس کتاب میں، اور ہر کتاب میں کمال کیا ہے۔ ایک مشکل لفظ پڑھنے لگا ہوں، جب منشا میں اس لفظ کی مجھے قیمت ملے، میدان محشر میں سرکار وفا کے سامنے آپ کو سلام کروں گا کہ آپ کی کیا بات ہے۔ میدان ہے کربلا کا، زین اشر پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال۔ بابا جان مالک آپ کو سلامت رکھے، مرشد آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ میدان ہے کربلا کا، یار دن تو بولنا چاہیے، تو جوانے اے دوانے اے دوانے اے دوانے اے دوانے اے دوانے اے دوانے او بزرگے اے دوانے اے بزرگے او بزرگے اے دوانے۔ تو آپ کو تو پتہ ہے علی ہمارا امام ہے، نبی کے کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ ہمارا خدا ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں 1,24,000 پیغمبروں پہ ہمارا یقین ہے۔ بچوں کو کیا پتہ ہے یہ مجھے دعوت دے دیں، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں علم والے گھروں پہ دے کے دستک دیکھنا ہے در، وہاں کے سب مکینوں کو ولی کا نام آتا ہے۔ جو بچے بے خبر ہے باپ کے اسم گرامی سے، خدا شاہد ہے ان کو بھی علی کا نام شلانی خیر ہوئے، شلانی خیر ہوئے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے، طاقت نہیں بچانی، نہ جب تک آواز جانی چاہیے حیدری۔ آپ جیو، آپ سلامت رہو تا قیامت رہو، ہمیشہ جیو، ہمیشہ سلامت رہو۔ میدان ہے کربلا کا، یار کوئی جنتی ماحول ہے ذیشان، پاکاں دی قسم خوش آمد ہے، کوئی جنتی ماحول ہے، یہ سرکار دی نگری ہے، یہ سب تو بڑی گل ہے۔ میدان ہے کربلا کا، زین اشر پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال۔ تو انہوں سارے تو بکھرا سلام ہے، تو کیا بات ہے، کیا کیا لفظ ہوتے تو تبصرہ پہ کریں دیو، اور اگلے لفظ تے میں داد لئی تک دی نہیں، لیکن آج میں کوشش کرتا ہوں کہ اس لفظ پہ بھی داد مل جائے۔ زین اشر پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال، رحل زین کو منبر شلونی سمجھ کے، رحل زین حیدری، رحل زین کو منبر سلونی سمجھ کے، لشان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی۔ اے بندہ پریشان بیٹھا، لنگر کی تئی تو ود حلال کا، ود میرے بس میں، لشان اللہ کے بیٹے نے زبان، مولا تیری نسلوں کی سے محتاج نہ کرے، لشان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی۔ اللہ کی آنکھ نے 9 لاکھ سفرانیوں کو دیکھا۔ اللہ کی آنکھ نے 9 لاکھ سفیانیوں کو دیکھا۔ کہڑا کہڑا بندہ نجف جانا چاہتا ہے؟ نہیں یہ کرنا ہے، بی بی دے دشمن تے لعنت دی ہونے تے غازی دی حد دی شبیہ بن دے تے گالی گلی بندے میں کہڑا کہڑا نجف جانا چاہتا ہے، اور بی بی دے دشمن تے لعنت ضرور کیتی کرو۔ میں وصیت لکھ کے گھاری لکھ رکھی ہے، گڈی کی رکھی ہے، تو کوئی دسدا پیا زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تم میں سے کوئی بندہ میرے مرنے کے بعد ہو میری وصیت پہ عمل کروانا۔ میں نے کہہ دیا جو خود کو نجاست سے معاملہ نہیں کرتا
آپ جیو، آپ سلامت رہو. سلام دیا آپ جی حیدری. میں بسم اللہ مالک آپ کو سلامت رکھے. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. ٹھیک ہے مولا آپ کے قلم میں اضافہ فرمائے. جی جی ہمارا تو لفظ جعفر کو ہی سلام ہے. ٹھیک ہے مالک آپ کو سلامت رکھے. اللہ کی آنکھ نے 9 لاکھ سفیانیوں کو دیکھا. کیڑا بندہ غازی دا خطاب سننا چاہتا ہے؟ میں گل کرا تو نہ سنو کوئی علامہ فہمہ کوئی خطیب مولوی کچھ بندے دی گل نہ ہی سنو تو خیر ہے. گل ہے غازی دی. کربلا دے میدان وچ بلندا پیا غازی. تے میں تھانوں سرکار دا خطبہ سناون لگا تے اس مصرے تے مینوں اس علم دی قسم علمین دے درمیان کھڑا. میں مجلساں جنت بندیاں ڈٹھیاں. میں مجمع کھلوندے ڈٹھن اتنا بولنا جتنا تو زمین بولے. آپ شاعر آپ کو مصرع سنا رہا ہوں. ایک لفظ ہے حسب، ایک لفظ ہے نسب. سنا ہوا ہے حسب نسب سنا ہوا ہے بیٹا؟ یہ دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کرو، دروازہ اپنا کھولنا. ایک ہے حسب، بسم اللہ بابا جی. ایک ہے نسب. حسب کیا ہے؟ میرے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا، ان کے بابا آدم تک یہ ہے میرا حسب. نسب کیا ہے؟ میرا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، قیامت تک یہ ہے میرا نسب. عباس نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو. نسب کے حرام زادو عجیب بستی میں پھل رہے ہو. غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے. آپ جیو، آپ سلامت رہو. حسب نسب کے حرام نہ باہر کھلو کے دال پہ دیں دے تو اٹھائی ہاتھا چھوڑی باہروں ہاتھا چھوڑی. میرا دیا میں چوتھا مصرع پہ پڑھتا. مردی قسم میں مجمع کھلو دے بٹھر چمن شاہ پہلی والا آئین سنیا ہے. میں پتا لگے کہ میرا مصرع ضائع نہیں ہوا. حسب نسب کے حرام زادو عجیب بستی میں ڈھل رہے ہو. غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے چل رہے ہو. غازی فرماتے ہیں زمین حق مہر سیدہ ہے، زمین حق مہر سیدہ ہے، زمین حق مہر سیدہ ہے. اناج کھا کے بدل رہے ہو. نمک حرام اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے. شاباش. ہمیشہ سلامت رہو. کمال ہے بھائی. کیا بات ہے بھائی. اب ہمارے پل چل رہے ہیں. اچھا اچھا پھر پیچھے ہٹ جاؤں. باہر نہیں جلنے دیں. اب میں جا رہا ہوں. چلے پھر مجھے جانے دیں. میں آدھا مصرع پڑھ کے چپ کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں آپ کس حیدری. میں دیکھوں گا آپ کس منزل پہ کھڑے ہوئے. زمین حق مہر سیدہ ہے. انار کھا کے بدل رہے ہو. نمک حرام اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو. غازی فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹا.
اچھا کلمہ آتا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ سے آگے نہیں جانا. ذیشان میں یہاں کھڑا ہوں اور یہاں جانا چاہ رہا ہوں. یہاں ہم کھڑے ہیں, میرا دل ہے ہم سب یہاں جائیں. خطبہ مولا کا نام ہے مجرم, میں نے ترجمہ غلط کیا ہو میں مجرم, کسی تاریخ کا حوالہ نہ ہو میں مجرم. خطبہ ٹھیک ہو, ترجمہ ہی ٹھیک ہوئے تو نہیں جاگی آ بجے تیرا گل تو بن دیئے. آئے 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 زینت ممبر حسین جناب الہی تو باس جگ اتھے ہو اتھے کسی کو جگ آگے جناب الہی تو باس جگ, اور صرف نہیں ولایت سے بھرا ہوا جگ, محبت علی سے بھرا ہوا جگ. لو جی بڑا چنگا ہو گیا میرا پتر ہم دروازہ نے کھولی ذاکر تے بندہ بیٹھے ہم دروازہ بند کر دے. میں مصرع پڑھ لگا, کلمہ ہے لا الہ, الہ سے آگے نہیں جانا, لا الہ. غازی فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو. جو ہاتھ بلند نہیں ہوا وہ ہوتا ہی نہیں ہے, جو بندہ نہیں بولا نہیں تقدیر کو بولتا ہی نہیں ہے. یہ مرشد دعا چاہیے مجھے. آپ جیو آپ جیو آپ جیو, بدل کھڑے دے دونوں کھڑے دے دونوں کھڑے دے. ایک نمبر ایک نمبر میں مصرع پڑھ لوں اور ان لوگوں سے میں مجھے قیمت دے. غازی فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے, زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو. نماز پڑھنے کا فائدہ کیا, جزا سے لڑنے کو آ گئے. میرا پتر میں لیٹ ہو گیا تیری محبت ہے مصائب میں اگلے سال پڑھتا 6 مصرے اس سے تو راضی نمی میں کچھ نہ لے جانا 2 3 پر نہیں تے میں 3
3 بجے کر 3:15 کھڑا کیتا ہے ٹھیک ہے میں اگلے سال اگر بشرط زندگی او وقت فون تے اعلان کر سکتا انشاءاللہ تو پہلی بار آئی میں انشاءاللہ بشرط زندگی نوکری اسی تسی فون میں کرے سو میں تم 10 ٹائم بڑھا لی شاید مالک آخری گل تے میں ممبر پہ چھوڑے نا عمر شاہد نے کہا پاس ہم 9 لاکھ میں اس بندے کو مردہ سمجھتا ہوں جو بندہ کہے کہ میرا بولنے پہ دل نہیں کیا نوکر راضی دوڑے تو چپ کر جاوے اس نے کہا ہم 9 لاکھ تم 72 ہمیں کیسے مارو گے راضی فرماتے یاد رکھ حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں جو ہم نہیں بولے آپ بولتا ہی نہیں جو نہیں بولا وہ بولتا ہی نہیں ہے جو ہاتھ بنا بنی اللہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے جی بھائی جان جی بھیا جی جنگ صاحب جی حسین کی ماں کی سزا محتاج نہ کرے اس نے کہا ہم 9 لاکھ تم 72 یہ محلہ تھوڑا سلو ہے اگلے مصرے پہ میں نگاہ آپ پہ کروں گا کہ آپ کتنے سلو ہیں کتنے فاسٹ ہیں اس نے کہا ہم 72 ہم 9 لاکھ تم 72 ہمیں کیسے مارو گے راضی فرماتے یاد رکھ حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں غازی کی قسم ہے میں اتنی سماعت پہ راضی نہیں ہوتا جو بندہ کہتا ہے میں ڈوٹے میں آمادو پڑھے میں جو بندہ کہتا ہے میرا پھولنے پہ دل نہیں کرتا میں مصرع پڑھتا ہوں تیرا ضمیر بولے تو بول ورنہ دادی کوئی نہیں راضی فرماتے حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہیں پہ محشر سجا کے ماروں فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں راضی کہتے ہیں جاگنا راضی کہتے ہیں سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں اللہ اکبر مل کے حیدر ہے پچھلے ہاتھ بلند کرو جب منشا والوں مصرع خرید اور تمہیں اسی غازی کی قسم اختتام یوں کرنا جتنا بڑا مصرع ہو عباس فرماتے سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں انہوں نے کہا وہ کیسے راضی کہتا ہے چلی علی میں علی ہے